ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ایک عالم دین ہے جو انتہائی اچھا خطاب کرتے ہیں اور عوام میں بہت مقبول بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ مشکوک ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو۔ تو اس پر جاسوسوں نے بتایا کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے جہاد افضل، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ تو جاسوس کہنے لگے کہ شک تو کوئی نہیں، لیکن وہ عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نے ہمیں کیا دیا، اس قتل و غارت نے ہمیں کیا دیا، اور جنگوں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے اپنی بہت سی قیمتی جانیں ضائع کر دی، خون ریزی نے ہمیں قاتل بنایا یا مقتول۔ آپ بتائیں ہمیں جنگوں سے کیا حاصل ہوا؟ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس عالم دین کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس کے دربار میں پہنچے اور جا کر اس عالم دین سے سوال کیا کہ محترم آپ بتائیں کہ بیت المقدس کو جنگ لڑے بغیر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جنگ لڑے بغیر کیسے امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے۔ آپ نے خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی، اور اس کے بعد جب وہ درد سے کراہنے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے خنجر اس کی گردن پہ رکھا اور کہا کہ اب تم اپنی اصلیت بتاتے ہو یا تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ جب اس کی جان پہ بن آئی تو پھر وہ طوطے کی طرح فر فر بولنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں، مجھے آپ کی طرف ایک خاص مقصد دے کر بھیجا گیا تھا، آپ کے نوجوانوں کو جہاد سے ورغلانے کے لیے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے مجھے آپ کی طرف ایک خاص مقصد دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی عربی بولنا بخوبی جانتے ہیں، جس کا اس نے بخوب فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح کے عالم دین ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد جہاد بالنفس ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مظالم کے خلاف جہاد کیے بغیر، جنگ لڑے بغیر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن کی 450 آیات چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں اپنے حق کے لیے لڑو۔ ان مظلوموں کے لیے تم اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اور اگر زبانی جمع خرچی اور دعاؤں سے کام چلتا تو پھر حضور خود 27 غزوات میں بنفس نفیس تلوار لے کر شامل نہ ہوتے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اے امت مسلمہ یہاں سجدوں کا نہیں اب قیام کا وقت ہے، اگر نہ سمجھو گے تو تمہارا شرازہ بکھر چکا ہے۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ایک عالم دین ہے جو انتہائی اچھا خطاب کرتے ہیں اور عوام میں بہت مقبول بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ مشکوک ہے جو ہم محسوس کر